میں ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تم روزہ غلط ٹائم پہ کھول رہے ہو۔ میں نے بولا کیسے؟ تو اس نے مجھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کہا اس کو پڑھو۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا گھر میں قرآن میں بھی اور یہاں پہ بھی دیکھا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ میں بڑا کنفیوز کہ یار 31-32 سال میری عمر ہو گئی ہے، اتنے عرصے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن قرآن پاک سے آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے پہلے قرآن پاک ہے، اس کے بعد احادیث مبارک ہیں، پھر صحابہ کرام اہل بیت کے ارشادات ہیں، پھر تابعین کے قول ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن پاک کے ساتھ ٹکرائے اس کو ہم اسکپ کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کو لینا ہے۔ اب یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ افطار کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں سامنے آپ کی نظر آ رہا ہوگا، اور یہ دیکھیں اب آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر روشنی موجود ہے، یعنی کہ رات کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو ایک خاص مکتبہ فکر ہے جس کے میں کیا کہوں کہ ان کے ساتھ مشابہت کہہ لیں یا پھر ان سے دل میں نفرت حسد کرنے کی وجہ سے شاید ہم اپنے روزوں کو خراب کر رہے ہیں۔ رات کسے کہتے ہیں؟ رات اسے کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے۔ رات اسے ہی کہتے ہیں۔ بچے سے بھی آپ پوچھ رہے رات کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ مغرب کو کوئی رات نہیں کہتا، اور یہ روایت کے اندر بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور سورج غروب ہو جائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہو گیا اور یہاں سے چھوارا جو ہے وہ منہ میں چلا گیا، کھجور منہ میں چلا گیا۔ اور میرا بھی خود معمول یہ ہے کہ جب مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جب رات چھا جائے نماز پڑھ لیں آپ، نماز پڑھنے کے بعد آپ افطاری کریں۔ کوئی بھی جاہل گوار اٹھ کے قرآن کے کسی ایک مطلب کو غلط طریقے سے پیش کر کے 1400 سال کے صحابہ، اولیاء، امت کے سواد اعظم کے روزوں کے برباد ہونے کا فتویٰ دے، یہ بالکل جاہل انسان ہے، اور ایسے بندے کو فالو کرنے والا اس سے بھی بڑا جاہل ہے کہ یار سواد اعظم ایک طرف ہے، پوری امت ایک طرف ہے، اور یہ ایک بندہ جس پر دین آج منکشف ہوا اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو یار خود کوئی کامن سینس بندہ استعمال کرے، ایسے گمراہوں کو ریجیکٹ کرے، نہ یہ کہ ان کی بات قبول کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، رات تک آنے تک روزہ پورا کرو۔ اس رات آنے تک روزہ پورا کرو، اس کی ہم وضاحت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، تاجدار کائنات نے روزہ رکھا ہوا تھا، جیسے ہی سورج غروب ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ میرا ستو گھول کر لے آؤ۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر انتظار فرما لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا میرا ستو لے آؤ۔ وہ صحابی پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا ویٹ کر لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا میرا ستو لے آؤ۔ 3 مرتبہ فرمایا، وہ صحابی فوراً ستو لے کر آئے اور تاجدار کائنات نے اس کو پی لیا۔ یعنی لنک کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کے غروب ہونے سے، کہ جیسے سورج غروب ہوا حضور علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا لاؤ میرا ستو، اور حضور علیہ السلام نے پی لیا۔ معلوم ہوا لیل کی جو وضاحت بخاری میں لکھی ہوئی ہے وہ سورج غروب ہونے کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رات اس مشرق سے آ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو تم روزہ افطار کر لو۔ یعنی مشرق کی طرف سورج جہاں غروب ہو رہا ہے وہاں تو روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آپ اس کی بالکل 180 ڈگری جہاں سے سورج طلوع ہوا ہے، بالکل میدانی علاقے میں جہاں طلوع ہوا ہے نا، وہاں ہلکا ہلکا کالا پن آپ کو ہلکا ہلکا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے مشرق کی جانب سے تمہیں رات نمودار ہوتی بھی نظر آئے، سورج غروب ہو جائے تو تم روزہ افطار کر لو۔ یہ بخاری کی واضح طور پر حدیث ہے کہ تاجدار کائنات نے غروب شمس پر روزہ افطار کیا ہے، جیسے سورج ڈوبا ہے ویسے روزہ افطار کیا ہے، اور سارے صحابہ نے اسی ٹائم پر روزہ افطار کیا ہے، 1400 سال کی پوری امت نے اسی ٹائم پر افطار کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ڈکشنری کو دیکھیں، لیل کا لفظ کا معنی کیا ہے ڈکشنری کے اندر، تو اگر لسان العرب ڈکشنری دیکھیں، لغت ہے عربی زبان کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو لیل کہتے ہیں رات شروع ہوتی ہے غروب شمس سے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ رات جیسے آ جائے تم نے روزہ افطار کر لینا ہے۔ تو غروب شمس ہی سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی ہم اردو والے علماء نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ عربی کی ڈکشنری کے اندر یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ دوسری دیکھیں المنجد، اردو کی عربی کی مشہور ترین ڈکشنری ہے، اس کے اندر رات کی ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے من غروب الشمس الی طلوع الفجر، سورج کے غروب ہونے سے رات شروع ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رات رہتی ہے۔ جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک پوری رات کا وقت ہوتا ہے۔ تاج العروس
یہ بھی لغت کی کتاب ہے، عربی زبان پر یہ کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے یبدأ بغروب الشمس، رات کی ابتدا ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ. تو سارے لغت کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ لیل کا مطلب ہے سورج غروب ہونے سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری کی حدیث میں غروب شمس کے حوالے موجود ہیں. اسی طرح جتنے بھی مفسرین ہیں جنہوں نے لیل کی ڈیفینیشن تفاسیر میں بیان کی ہے، سارے عرب اور عجم کے سارے مفسرین کو اٹھا کر پڑھ لیں، سب نے غروب شمس کے ساتھ رات کا آغاز فرمایا ہے. جلالین کو اٹھا کے پڑھ لیں، باقی دیگر تفاسیر کو اٹھا کے پڑھ لیں، غروب شمس کے ساتھ رات کا آغاز ہے اور یہی روزے کا سٹارٹنگ وقت ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا ویٹ کرنے میں کیا حرج ہے، رات اور شام تو 10 منٹ ویٹ کر لو، 20 منٹ ویٹ کر لو. تو بھائی ہم ویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تو تاجدار کائنات نے افطار میں جلدی کا حکم دیا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں بخاری کی حدیث میں صحابی رسول کہہ رہے تھے حضور تھوڑی دیر انتظار فرما لیں. حضور نے ان کو 3 دفعہ حکم دیا کہ فوراً لے کر آؤ اور حضور علیہ السلام نے فوراً افطار فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اور حضور علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ اور تاکید ہے کہ جیسے سورج غروب ہوگا اب وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، تم نے فوراً روزہ افطار کرنا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جلدی افطار کرو، دیر سے افطار کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. تو جو دیر سے افطار کر رہے ہیں ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہوئے، فتنہ پھیلانے والے کے آدھے گھنٹے بعد کریں گے، اندھیرا پورا ہو جائے گا رات میں پھر کریں گے، تو یہ آپ نہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، نہ صحابہ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہود و نصارہ کے ٹائم پر روزہ کھولنے والے کہلائیں گے. تو دیکھیں اتنے واضح دلائل کے ساتھ، بخاری کے دلائل، ابو داؤد شریف کے دلائل، اسی طرح لغت کے سارے علماء کا اتفاق ہے، مفسرین کا اتفاق ہے کہ رات غروب شمس سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک حدیث ہے کہ ان قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس طرح نہیں اٹھے گا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے. علماء تیزی سے انتقال کریں گے اور علماء کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ایسے گمراہ کرنے والے اب تیزی سے نمودار ہو رہے ہیں اور یہ قرب قیامت کا وقت ہے. ایسے گمراہ کرنے والوں سے اپنا ایمان بچانا، اپنا نظریات کو بچانا یہ انتہائی ضروری عمل ہے. ہمیں ایسے گمراہوں کی باتوں میں نہیں آنا. سواد اعظم سے جو لوگ کرتے چلے آئے ہیں اس کے خلاف جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا، سمجھ جائیں کہ یہی اس کے گمراہ اور بدبخت ہونے کی علامت ہے. کوئی دلیل کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر استاد کے اور بغیر تفسیر کے ڈائریکٹ جو قرآن پڑھتا ہے نا، وہ اس طرح کی گمراہی عوام کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہی والا بندہ جو گمراہ کر رہا ہے یا جو اس آیت سے تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو رہا ہے، اگر وہ اس آیت کی تفسیر پڑھ لیتا، شان نزول پڑھ لیتا، یہ بخاری کی آیات اور یہ لغت کے ماہرین اور مفسرین کا اجماع پڑھ لیتا، تو کبھی بھی اس کے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں آتا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے تو ترجمہ بھی پڑھو اور ساتھ میں تفسیر بھی پڑھو. اور تفسیر میں بھی اگر کوئی مشکل بات ہے تو وہ کسی عالم استاد سے سمجھو گے تب تمہیں قرآن آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈائریکٹلی قرآن کو لے کر بیٹھ جائیں اور پھر اپنے اس طرح کے جاہلانہ فتوے عوام کے اندر رائج کر دیں. دنیا بھر کا اصول ہے کہ کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے آپ نے، لاء کی مشکل کتاب، بغیر استاد کے آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو کیا گھر پہ ساری ڈاکٹریٹ کی کتابیں پڑھ کے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، لائر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے؟ نہیں. اسے یونیورسٹی جانا پڑے گا، کالج جانا پڑے گا، اسے استاد صاحب سے یہ مشکل ابحاث سیکھنی پڑیں گی. ہر لائن کے جو مختلف معانی ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے وہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر بن سکتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہے. تو دین تو ان علوم کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی دین کرتا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے بندہ گھر میں 2 اردو کی کتابیں پڑھ کے سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا. یہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا.